اشاعت دین کا اہم مرکز صدیقی بیانات دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس چینل سے منسلک ہو جائیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، من احب للہ وابغض للہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سامعین، اس ویڈیو میں غصے کے متعلق مختصراً عرض کروں گا، یکسو ہو کر سنیں، دیگر احباب کو بھی حتی الامکان سنوانے کی کوشش کریں تاکہ عند اللہ آپ کو ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ محسن انسانیت غمخوار امت امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے محبت رکھو، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، یعنی اس کی کڑی اسلام و شریعت سے ملتی ہو۔ اس کے مطابق مستقل ویڈیو جاری کر چکا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو صدیقی بیانات سرچ کر کے ویڈیو نمبر 11 میں سن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کسی سے نفرت، دشمنی، بغض رکھو، کسی کے اوپر تم غصہ کرو، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، یعنی اپنے بارے میں عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ذاتی معاملے میں دشمنی اور نفرت میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یعنی معمولی باتوں پر بھی ہم فتنے فسادات میں ملوث ہو جاتے ہیں، بھلے ہی ہمیں پولیس اور عدالت تک پہنچنے کی نوبت آ جائے اور اس کا انجام ہمیں کچھ بھی بھگتنا پڑے، اور اس کے برخلاف ہمارے سامنے اسلام کے خلاف ہو، قرآن و حدیث شریعت کے خلاف ہو، ہم یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے کیا سروکار۔ سنیے، نبی آخر الزمان محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی تم ہوتے ہوئے دیکھو تو فوراً اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو، کہ یہ ایمان کا اول درجہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روک دو، کہ یہ بھی دوسرے درجے کا ایمان ہے، اور اگر تمہارا ایمان اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو دل میں برا سمجھو کہ یہ کمزور اور آخری درجے کا ایمان ہے۔ سامعین کرام، اگر غور کیا جائے تو ہم تیسرے درجے کے ایمان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کے سامنے اگرچہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا فعل مجھے بہت برا لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ برابر ہر معاملے میں خلط ملط رہتے ہیں۔ اور ان سے بھی بڑھ کر تو یہ کہ ہمارے گھروں میں خود ہمارے ماتحت نمازوں کے جنازے نکال رہے ہیں، رمضان مبارک کے دنوں میں روزوں کو بے جھجک کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے علی الاعلان جوا، سٹہ، قتل و غارت گری، زنا، سود اور شراب وغیرہ جیسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا زیادہ قرآن کریم سیکھے ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید ہمارے گھروں میں جزدانوں کے اندر ایسے مقفل ہیں کہ پورے سال ہمیں ایک رکوع تلاوت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور ان سب کے باوجود بھی ہم اپنے ماتحتوں کو تنبیہ اور سختی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے دل میں احساس تک بھی نہیں کرتے۔ افسوس صد افسوس۔ سامعین، ان امور کے کرنے پر جہاں یہ سب گنہگار ہوں گے، کل قیامت کے دن ہم بھی ان کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ بہرحال غصہ اللہ کے لیے ہو، اور یاد رکھو کہ جو غصہ خالصتاً للہ ہو وہ کبھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا، وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا۔ ایسے غصے سے فتنے فسادات برپا نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس شخص پر غصہ کیا جا رہا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس شخص کو میری ذات سے نہیں بلکہ میرے اس فعل اور خاص اس حرکت سے دشمنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی بات کا برا نہیں مانتا۔ سامعین، غصہ انسان کی فطرت میں سے ہے، لیکن غصے پر قابو پانا یا غصے پر کنٹرول رکھنا یہ بہادری اور ایمانی شان ہے۔ غصے کے متعلق سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، متوجہ ہو کر سنیں۔ ایک یہودی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا جملہ کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر سکتے تھے، جبکہ ہم اور آپ جیسے کمزور ایمان والے بھی برداشت نہیں کرتے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی پر جھپٹے، اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور زمین کے اوپر پٹخ دیا، اور اس کو زیر کر کے اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب یہودی کو مکمل یقین ہو چکا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں اور اب کسی بھی حال میں علی پر میرا قابو نہیں چلے گا، تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق اس یہودی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا کہ مغلوب اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔
لیکن تھوکنے کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کو چھوڑ کر اس سے بالکل الگ ہو گئے۔ موجود لوگوں نے انتہائی تعجب کیا کہ دوسری گستاخی کے بعد بجائے اس کو مزید سزا دینے کے اس یہودی کو چھوڑ دیا۔ معلوم کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے جو میں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو سخت سزا دینے کا ارادہ کیا اور اس کو زیر کر دیا وہ اللہ کے لیے تھا، اس لیے کہ اس نے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ بعد اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرا پارا غصے سے بہت زیادہ گرم ہو گیا اور اس کو سخت سزا دینے کا ارادہ بھی کر دیا، لیکن فوراً ہی مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من احب للہ و ابغض للہ یاد آئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر اس وقت میں اس کو مزید سزا دیتا تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ میری ذات کے لیے ہوتا۔ سامعین کرام، اپنی ذات پر غصے پر قابو پانے کا نمونہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے پیش فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی بڑا احسان فرما دیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں شریعت سے تجاوز نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے تمام امور شریعت کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی فرماتے رہیں، اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔